بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ سانحہ مری سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا؟ عثمان بزدار کہاں سوئے رہے؟ کیا بیوروکریسی نے انہیں بے وقوف بنایا اور لا علم رکھا؟ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کن کو کلین چٹ دینے کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ اندرونی کہانی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کچھ سوالوں کے جوابات بھی دیں گے، لیکن آپ سے وہی درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سانحہ مری سے پہلے کیا ہوا۔ سانحہ مری سے تقریباً 2 ماہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر مری کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مری میں کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے، معمول سے ہٹ کر سنو فال ہوتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ جو سنو کو ہٹانے کے لیے مشینری ہے وہ کہاں کہاں ڈسپیوٹ ہوگی، اداروں کا کیا لائزون ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کوآرڈینیشن کریں گے۔ کچھ 12 سے 16 عدد نکات جو ہے اس میں ڈسکس ہوئے، اور 2 اہم پوائنٹ جو ابھی تک کہیں ڈسکس نہیں ہوئے، جو اس میٹنگ میں بتائے گئے تھے، ان کے گرد ہی یہ ساری کہانی گھومتی ہے۔ یہ تو بتا دیا گیا کہ سڑکیں بلاک ہو گئی تھیں، معمول سے ہٹ کر ٹریفک آ گئی تھی، 1 لین کی جگہ 2 لائنیں گاڑیوں کی بن گئی تھی اور مشینری بر وقت نہیں پہنچ سکی، جس وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ غفلت کہاں پر برتی گئی اور اس میٹنگ میں جو طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد کس نے کروانا تھا اور ان SOPs پر اسٹرکٹ ایکشن کس نے لینا تھا۔ 2 انتہائی اہم باتیں تھیں اس میں، ایک عوامی آگاہی کے حوالے سے اور ایک اداروں کے لائزون کے حوالے سے۔ عوامی آگاہی کے حوالے سے جو بات تھی وہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں، پہلے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لائزون بنانا تھا مختلف اداروں کا، ہائی ویز کا، THQ ہاسپٹل کا، اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی کا، پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا، اس کے بعد DC آفس کا، اسسٹنٹ کمشنر مری کے آفس کا، تو یہ طے ہوا کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا۔ ان میں تمام افسران کے نمبر ہوں گے اور جو ٹیمیں یہاں پر ڈسپیوٹ ہوں گی ان کے بھی نمبر ہوں گے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن رہے اور کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مل کر اس سے نپٹا جا سکے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہ واٹس ایپ گروپ نہیں بنایا گیا اور نہ اسے بنانے کی زحمت گوارا کی گئی، تو پھر کوآرڈینیشن اداروں کے درمیان کیسے ہونی تھی؟ یہ تو کمیونیکیشن کا ایک ہلا رہنا تھا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ کچھ چینلز اور اخباروں پر اور میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی دی جائے گی کہ جو مری کی سیر کے لیے آنا چاہ رہے ہیں سیاح، ان کے لیے احتیاطی تدابیر اور آگاہی پمفلٹ تقسیم کرنے تھے، اور جو ٹول پلازا ہے وہاں پر پولیس کے اہلکار کھڑے ہونے تھے، ساتھ میں میونسپل کمیٹی کے بھی اہلکار ہونے تھے اور پمفلٹ تقسیم کیے جانے تھے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا، نہ کسی اخبار میں اشتہار دیا گیا، نہ کسی چینل پر آگاہی ایڈ چلائی گئی اور نہ سوشل میڈیا پر اویئرنیس کمپین شروع کی گئی۔ صرف خانہ پوری کے لیے وہ میٹنگ ہوئی، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہمارے بیوروکریسی کے لاہور میں اعلیٰ افسران ہیں، انہوں نے بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ آیا یہ جو پریکاشنری میئرز کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اس پر کتنا عمل درآمد ہوا۔ اس کے بعد میٹ کی جو وارننگ ہے، ایمرجنسی وارننگ، وہ سب کے سامنے ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا 31 دسمبر کو کہ بہت زیادہ برف باری ہوگی، بارشیں ہوں گی اور موسم معمول سے ہٹ کر ہوگا، اس لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر کانوں پر جون تک کیوں نہیں رینگی؟ اس کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے، اس کے علاوہ چیف سیکرٹری ہے، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں کہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ یہ صرف ایک دوسرے کی تعریفوں میں اور فضول کی میٹنگز میں اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کرتے رہے۔ جو اقدامات اٹھائے جانے تھے ان کی سطح پر وہ اقدامات اٹھائے نہیں گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں ایک بھی میٹنگ
کنڈکٹ نہیں کی گئی کہ آیا محکمہ موسمیات نے جو الرٹ جاری کیا گیا ہے اس کے بعد کیا اقدامات کیے گئے ہیں، تو نہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے یہ زحمت گوارا کی، نہ چیف سیکرٹری نے یہ زحمت گوارا کی، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ زحمت گوارا کی، اور ان سب سے کوآرڈینیٹ کس نے کرنا تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری نے۔ اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں 2 سیکرٹریز ہیں، اب وہ 2 سیکرٹریز چیف سیکرٹری کے انڈر ہیں، اور جو ایڈیشنل سیکرٹری ہے جو کمیٹی کا کنوینئر ہے وہ بھی چیف سیکرٹری کے انڈر ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی تو وہ آئی جی کے انڈر ہے۔ تو جو اعلیٰ سطح پر اعلیٰ افسران کی جانب سے کوتاہی ہوئی، کیا کمیٹی کو وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ ان سے سوال جواب کریں؟ تو ہمارے خیال میں وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے پیٹی بھائیوں کی بجائے اگر آپ نے شفاف انکوائری کروانی ہی تھی تو ان سے کروائی جاتی کہ جن کا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوں، کوئی حاضر سروس ججز ہوں جو شفاف طریقے سے انکوائری کنڈکٹ کریں، لیکن وہی پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے، اعلیٰ افسران کی خوشامد کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنا دی گئی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان ساری باریکیوں سے ہماری نظر میں لا علم ہے، وزیر اعظم عمران خان کے وسیم اکرم پلس ہیں، اور عمران خان نے یہی کہا کہ عثمان بزدار تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتا، اور یہ وہ اچھا کام ہے جو عثمان بزدار کر رہے ہیں، اور انہیں بیوروکریسی ہر مقام پر بے وقوف بناتی ہے۔ 90 شاہراہ میں تنظیم سازی میں کا جو اجلاس تھا وہ تو عثمان بزدار 3 گھنٹے تک کنڈکٹ کرتے رہے، اور اس کے بعد جب 4:30 کے بعد شام کو ہفتے کی شام روانہ ہوئے پنڈی، تو اس کے بعد ان کی ایک بھی فوٹیج سامنے نہیں آئی، اور اگلے دن بتایا گیا جی کہ عثمان بزدار مری جائیں گے۔ گھڑیال کے مقام پر پہنچے، پہلے فضائی دورہ مختصر سا کیا اور ایک میٹنگ کی، اور اس میں بھی کوئی ایکشن لینے کی بجائے بیوروکریسی نے اتنا بے وقوف عثمان بزدار کو بنایا کہ کہہ دیا کہ ساری پرابلم کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ مریض ضلع نہیں ہے، اسے ضلع بنائیں، فنڈ دیں، تو پھر دیکھا آئندہ کیا اقدامات ہوں گے۔ تو عثمان بزدار بھی اتنے اللہ میاں کی بولی گائے ہیں کہ انہوں نے بیوروکریسی کی باتوں میں آ کر فوری طور پر یہی ہدایات جاری کر دی۔ اب سارے معاملے میں جو غفلت ہے وہ ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ ڈی سی راولپنڈی محمد علی کے مطابق کہ جمعے کی صبح 11 بجے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پر اسٹارم آ رہا ہے، معمول سے ہٹ کر سنو فالنگ ہو رہی ہے جمعے کی صبح 11 بجے، اور عثمان بزدار 24 گھنٹے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری، چیف سیکرٹری، سینئر بورڈ آف ممبر آف ریونیو یہ سوئے رہے 24 گھنٹے تک، اور مری کو آفت زدہ کب قرار دیا گیا؟ ہفتے کی صبح 11 بجے کے بعد۔ اس سے پہلے شام بھر تعریفیں ہوتی رہیں، اے سی مری کی تعریف ہوتی رہی، ان کی تعریفوں میں شاباش کے ٹویٹ آتے رہے، اور کنٹرول روم بنانے کے بھی اسی روز احکامات جاری کیے گئے، جبکہ کنٹرول روم تو بننا چاہیے تھا جب محکمہ موسمیات نے ایک الرٹ جاری کیا تھا، یعنی 31 دسمبر کو، تب کوئی کنٹرول روم مری یا راولپنڈی میں نہیں بنایا گیا۔ یہ کنٹرول روم تب بنایا گیا جب طوفان آ چکا تھا، جب اموات ہو چکی تھیں، ریسکیو آپریشن بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، اور جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بھی ہفتے کی صبح 8 بجے شروع کیا گیا، اور عثمان بزدار کب پہنچے ہیں مری؟ اتوار کی دوپہر کو، یعنی وہ ہفتے کی صبح بھی وہاں نہیں پہنچے، اور جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں کیا ان کا کام نہیں تھا کہ یہ چیزیں کوآرڈینیٹ کرتے؟ کیا جو چیف سیکرٹری ہیں، کیا سینئر بورڈ آف ریونیو کے ممبر ہیں، ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی جن کے انڈر آتا ہے ڈی سی یا اسسٹنٹ کمشنر یا تمام ادارے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اب انکوائری کے لیے، اور 7 روز تک عوام کو لالی پاپ دیا جائے گا، اور اس تناظر میں یا یہ مائنڈ میں رکھ کر کمیٹی بنائی گئی ہے کہ عوام کا کیا ہے، 1-2 دن رونا پیٹا کریں گے، اس کے بعد ساری باتیں بھول جائیں گے، تو ساری جو ہے کلین چٹ اس معاملے میں دے دی جائے گی۔ ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے زیادہ لوگ مری کا رخ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ پورے پاکستان سے سیاح آتے ہیں، لیکن ان 2 صوبوں کے لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو روایت یہ چلتی آ رہی ہے کہ جو سیکرٹری بلدیات ہیں یا وزرائے بلدیات ہیں دونوں صوبوں کے، انہوں نے بھی اپنے درمیان کوآرڈینیشن کرنا ہوتا ہے، تو اس بار وہ کوآرڈینیشن بھی نہیں کیا گیا۔ اب بے شک آپ پچھلی حکومتوں پر سارا ملبہ ڈالیں، لیکن 3.5 سال تو آپ کی حکومت کو بھی
ہو گئے ہیں تو یہ سارے اقدامات کس نے کرنے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے۔ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ماتم کیا جاتا ہے، اور جو اصل قصوروار ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں، جو بیوروکریسی ہے، عثمان بزدار کی نااہلی ہے، اس پر جو ہے نہ عمران خان صاحب کو خیال آئے گا، نہ پی ٹی آئی کو خیال آئے گا، اور ذمہ داری دوسروں پر یعنی پچھلوں پر ڈال دی جائے گی۔ یہ انکوائری رپورٹ کے بعد اگر کسی چھوٹے افسر کو قربانی کا بکرا بنایا بھی گیا تو اسے او ایس ڈی بنا دیا جائے گا۔ اب جو عثمان بزدار ہیں ان کے ارد گرد جو بیوروکریسی کا جال ہے، جنہوں نے انہیں کیپچر کیا، وہ کیا کریں گے؟ کچھ کرائے کے دانشور ہائر کریں گے، کچھ اینکر ہائر کریں گے، سوشل میڈیا پر ایک بڑی کمپین لانچ کریں گے تاکہ عثمان بزدار کی امیج بلڈنگ ہو۔ صرف ان کی یہی کارکردگی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ صرف بیانات کی حد تک کریں یا سوشل میڈیا کی حد تک ہے، جبکہ حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں۔ وہ 24 گھنٹے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر اس 24 گھنٹے میں بیوروکریسی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کر رہے تھے۔ چلیں آپ 31 سے لے کر 6 تک نہ آئیں، اس 24 گھنٹے کا ہی حساب دے دیں، یعنی جمعے کی صبح 11 بجے سے لے کر ہفتے کی صبح 11 بجے تک۔ اگر اس 24 گھنٹے کی ہی انکوائری ہو جائے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔